بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 125 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ 3 اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1 اضافت العقد الى جنسین من الثمن، اور جنس نمبر 2 استیفاء الضیوف مکان الجیاد، اور جنس نمبر 3 ما یحرز به المباح وما لا یحرز به۔ اور کتاب کی عبارت ومن اشترى جاریۃ سے لے کر بجریان الماء تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 الحق مرعی فی الوصف کما هو فی الاصل، کہ جیسے حق کی رعایت اصل میں رکھی جاتی ہے ایسی ہی وصف میں بھی رکھی جائے گی۔ اصل نمبر 2 الاستیفاء انما يتحقق بجنس الحق، کہ استیفاء صرف حق جنس سے متحقق ہو سکتا ہے۔ اصل نمبر 3 لا استیفاء بعد الاستیفاء، کہ ایک دفعہ اصول کرنے کے بعد دوبارہ اصولیابی نہیں ہو سکتی۔ اصل نمبر 4 الجودۃ ساقطۃ الاعتبار عند المقابلۃ فی الجنس فی الاموال الربویۃ، کہ اموال ربویہ میں جب دو ہم جنس کا تبادلہ ہو تو اس صورت میں جودت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اصل نمبر 5 کل حق لا سبیل لاستیفائہ یسقط فی الاحکام الدنیاویۃ، ہر ایسا حق کہ جس کا اصول کرنا ممکن نہ ہو تو وہ دنیاوی احکام کے اعتبار سے ساقط ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جن سے ما یحرز به المباح ویملک۔ فصل نمبر 1 وقوع المباح فی ملک احد من غیر اعداد له، کہ ایسی زمین میں مباح چیز داخل ہو جائے کہ وہ زمین اس مباح چیز کے لیے تیار نہیں کی گئی ہے، تو صرف داخل ہونے کی وجہ سے وہ مملوک اور محرز نہیں بنے گا۔ فصل نمبر 2 وقوع المباح فی ملک احد مع اعداد له، کہ مباح چیز کسی کی مملوکہ زمین میں داخل ہوئی لیکن وہ زمین اس مباح چیز کے لیے تیار بھی کی گئی ہے، تو داخل ہونے کی وجہ سے وہ مملوک اور محرز بن جائے گا۔ فصل نمبر 3 الشیء المتولد من الملک، کہ ملک سے کوئی چیز پیدا ہو جائے تو وہ بھی مملوک تصور ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ومن اشترى جاریۃ ب1000 مثقال ذهب وفضة فهما نصفان لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما 500 مثقال لعدم الأولوية، وبمثله لو اشترى جاریۃ ب1000 من الذهب والفضة يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزنها 7 مثاقيل، لأنه أضاف الألف إليهما فينصرف إلى الوزن المعهود في كل واحد منهما۔ اور اگر کسی نے 1000 مثقال سونے چاندی کے عوض ایک باندی خریدی، پس یہ دونوں آدھے آدھے واجب ہوں گے، اس لیے کہ اس نے مثقال کی نسبت دونوں کی طرف کی ہے، تو ہر ایک میں سے 500 مثقال واجب ہوں گے اولویت کے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اسی کے مثل اگر کوئی باندی 1000 کے عوض سونے چاندی میں سے خریدیں تو سونے میں سے مثقال واجب ہوں گے اور چاندی میں سے وزن 7 کے دراہم واجب ہوں گے، اس لیے کہ اس نے 1000 کی نسبت دونوں کی طرف کی ہے، لہذا دونوں میں سے ہر ایک وزن معہود کی طرف لوٹے گا۔ ومن اشترى جاریۃ ب1000 مثقال ذهب وفضة، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے 1000 مثقال سونے چاندی کے عوض ایک باندی خریدی، یعنی یہ کہا کہ باندی میں آپ سے 1000 مثقال کے سونے اور چاندی کے عوض خریدتا ہوں، کہ یہ بے جائز ہے، اور سونے چاندی میں سے 500 مثقال کی ادائیگی کرنی ضروری ہوگی۔ لأنه اضاف المثقال، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مثقال کی نسبت سونے اور چاندی دونوں کی طرف برابر طور پر کی گئی ہے، تو کسی ایک جانب میں مرجح کے نہ ہونے کی وجہ سے تسویہ یہ لازمی ہوگا، یعنی سونے اور چاندی کو مثقال کے اعتبار سے برابر سرابر مبی پر تقسیم کریں گے۔ جیسے 500 مثقال سونا واجب ہے تو ایسی 500 مثقال چاندی واجب ہوگی۔ وَبِمِثْلِهِ لَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے
ایک باندی سونے اور چاندی میں سے 1000 کے عوض خریدی، یعنی وزن کا تذکرہ نہیں ہوا اور نہ ہی دراہم اور دنانیر کا تذکرہ ہوا۔ تو اس صورت میں سونے اور چاندی میں وزن کے اعتبار سے جو عرف چل رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو سونے میں جب ہم نے غور کیا، پوچھا، تو پتہ چلا کہ وہ مثقال کے اعتبار سے فروخت کیا جاتا ہے، اور چاندی کے بارے میں عرف کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ دراہم کے اعتبار سے چلتا ہے۔ تو ان دونوں میں ہم نے عرف کو مرجح مان کر سونے میں مثقال کو واجب کیا اور چاندی میں دراہم اور دنانیر کو واجب کیا، یعنی 500 مثقال سونا اور 500 دراہم واجب ہوں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن له على آخر 10 دراهم جياد فقضاه ضيوفا وهو لا يعلم به فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يرد مثل ضيوفه ويرجع بدراهمه الجياد لأن حقه في الوصف مرعي كهو في الأصل، ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه، فوجب المصير إلى ما قلنا، ولهما أنه من جنس حقه حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز، فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة، ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا، وكذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له۔ اور اگر کسی کے دوسرے کی ذمہ 10 کھرے دراہم ہو اور قرض لینے والے نے کوٹھے ادا کیے اور حال یہ ہو کہ اس کو معلوم نہ ہو، پس اس نے خرچ کیے یا ضائع ہو گئے، تو یہ طرفین کے نزدیک ادائیگی ہے۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس جیسے کھوٹے واپس کرے گا اور کھرے لے لے گا، اس لیے کہ اس کے حق کی رعایت جیسے اصل میں رکھی جاتی ہے ایسی ہی وصف میں رکھی جائے گی، اور اس کے حق کی رعایت وصف کا ضمان واجب کر کے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے ہم جنس کے ساتھ مقابلہ کی صورت میں وصف کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لہٰذا اسی طرف لوٹنا واجب ہوا کہ جو ہم نے کہا۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ کوٹھے دراہم اس کے حق کے جنس میں سے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس نے ایسے عقد میں چشم پوشی کر کے کھوٹے دراہم لیے کہ جس میں استبدال جائز نہیں ہے تو یہ جائز ہے، لہٰذا اس سے اس کی ادائیگی ہو جائے گی اور اس کا حق باقی نہیں رہے گا مگر کھرے پن میں، اور کھرے پن کا تدارک اس کے زمان واجب کرنے سے نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے کہ جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں، اور اسی طرح اصل کا زمان واجب کرنے سے بھی تدارک ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ایجاب قرض خواہ پر ایجاب ہے اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ومن له على آخر 10 دراہم جیاد، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے کسی کی ذمہ 10 کھرے دراہم قرض کے واجب تھے، تو قرض لینے والے نے کھرے کے بجائے کوٹے ادا کیے، اور قبضہ کرتے وقت قرض دینے والے کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کھوٹے ہیں، خرچ کیے یا ہلاک ہوئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کھوٹے تھے، تو کیا قرض لینے والے کی طرف سے جو ادائیگی ہوئی ہے یہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے؟ تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے طرفین اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے مابین۔ طرفین فرماتے ہیں کہ یہ ادائیگی معتبر ہے، قرض دینے والے کا قرض لینے والے پر کوئی حق باقی نہیں رہا، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرض دینے والا اس جیسے کھوٹے دراہم واپس کرے گا اور اس سے 10 کھرے دراہم لے گا، لأن حقه في الوصف مرعی كما هو في الأصل۔ یہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے کہ قرض دینے والے کی جیسے اصل یعنی مقدار میں رعایت رکھی جاتی ہے ایسی ہی وصف میں بھی اس کا حق ملحوظ ہے۔ اگر مقدار میں کوئی کمی ہو تو قرض دینے والے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ قرض لینے والے سے اپنی مقدار پوری وصول کریں، تو ایسے ہی اگر وصف میں بھی کوئی کمی ہو، مثلا کھرے کے بجائے کوٹے دیے، تو بھی اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ قرض لینے والے سے اس کے تدارک کا مطالبہ کریں۔
تو ابھی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں وصف میں نقصان ہے، یعنی کھرے کے بجائے قرض لینے والے نے کھوٹے ادا کیے ہیں۔ تو ابھی قرض دینے والے کی اس نقصان کا تدارک ضروری ہے، اور تدارک کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وصف اس کو حوالے کیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ کھرا پن اور جودہ یہ دراہم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس نقصان کا تدارک بئی طور کیا جائے کہ قرض لینے والے سے اضافی دراہم اصول کیے جائیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ جنس ایک ہے، اگر اضافی دراہم وصول کرے گا تو ربا کا تحقق ہوگا جو کہ ناجائز ہے۔ تو ابھی نہ تو پہلی صورت ممکن ہے اور نہ ہی دوسری صورت ممکن ہے، لہذا اسی طرف جانا ہوگا کہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ قرض دینے والا اپنے کوٹھے دراہم قرض لینے والے کو واپس کریں اور اس سے 10 کھرے دراہم وصول کریں۔ وَلَهُمَا، یہاں سے صاحب ہدایت طرفین کی دلیل بیان کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرض لینے والے نے جو کھوٹے دراہم واپس کیے ہیں یہ قرض دینے والے کے حق کی جنس سے ہیں، یعنی قرض دینے والے کا حق دراہم جیاد میں تھا اور قرض لینے والے نے کھوٹے دراہم واپس کیے ہیں اور دونوں جنس کے اعتبار سے ایک ہیں۔ حتی لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال، یہاں سے صاحب ہدایہ اس بات کی وضاحت ایک مثال سے کر رہے ہیں کہ کھرے اور کوٹے یہ دونوں ایک جنس کے ہیں۔ تو اس مثال کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ بے سلم میں عوضین پر قبضہ کرنے سے پہلے تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آتے ہیں مثال کی طرف۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے دراہم جیاد کے عوض بے سلم کی، تو رب السلم نے جیاد کے بجائے کھوٹے دراہم وہ حوالہ کیے۔ مسلم علیہ کو بعد میں پتا چلا کہ رب السلم نے کھوٹے دراہم دیے ہیں، لیکن چشم پوشی کر کے قبول کر لیے، تو ابھی جائز ہے۔ اگر کھرے اور کوٹے ایک جنس کے نہ ہوتے تو یہاں پر رأس المال میں قبل القبض تبدیلی لازم آتی جو کہ ناجائز ہے، لیکن انہوں نے جب چشم پوشی کی قبول کیے تو عقد جائز ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کھرے اور کوٹے ایک جنس کے ہیں۔ تو ابھی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کھرے اور کوٹے دونوں ایک جنس کے ہیں تو قرض لینے والے نے جو اصول کیا تھا اسی کی جنس واپس کی ہے، یعنی دراہم جیاد وہ اصول کیے تھے قرض کے طور پر اور واپس بھی دراہم اسی جنس میں سے کیے ہیں، البتہ صرف فرق اتنا ہے کہ جیادت کا وصف وہ فوت ہوا ہے۔ ابھی اس نقصان کا تدارک ہو جائے، اس کی وہی دو طریقے ہیں کہ جو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے دلیل میں بیان کیے جا چکے، کہ یا تو وصف واپس کیا جائے اور وصف واپس کرنا ممکن نہیں ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نقصان کے بدلے اس کو مزید دراہم واپس کریں، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ربا ہے۔ تو ہمیں کہنا پڑا کہ بس جو ادا کیے ہیں وہی کافی ہے، اس سے قرض کی ادائیگی ہو چکی ہے کیونکہ دونوں ایک جنس کے ہیں۔ وَكَذَا بِإِيجَابِ ضَمَانِ الْأَصْلِ، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ قرض دینے والا کھوٹے دراہم واپس کر کے کھرے وصول کر لے گا، تو طرفین فرماتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس میں قرض دینے والے پر کھوٹے دراہم کا ضمان لازم آتا ہے جس کی شریعت مطہرہ میں کوئی نظیر نہیں ہے، لہذا جو ادائیگی پہلے کی گئی ہے وہی کافی ہے اور اس سے قرض دینے والے کا حق ادا ہو جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا أَفْرَخَ طَيْرٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ وَكَذَا إِذَا بَاضَ فِيهَا وَكَذَا إِذَا تَكَنَّسَ فِيهَا ضَبْيٌ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِ حِيلَةٍ وَالصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ وَكَذَا الْبَيْضُ لِأَنَّهُ أَصْلُ الصَّيْدِ وَلِهَذَا يَجِبُ الْجَزَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِكَسْرِهِ أَوْ شَيِّهِ وصاحب الأرض لم يعد أرضه لذلك فصار كنسب شبكة للجفاف
وكذا إذا دخل الصيد داره أو وقع ما نثر من السكر والدراهم في ثيابه لم يكن له ما لم يكفه أو كان مستعدا له، بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه لأنه عد من أنزاله فيملكه تبعا لأرضه كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع في أرضه بجريان الماء والله تعالى أعلم بالصواب۔ اگر کسی آدمی کی زمین میں پرندے نے بچے پیدا کیے تو وہ اس شخص کے ہوں گے کہ جس نے پکڑ لیے، اور اسی طرح اگر اس میں انڈے دیے، اور ایسی کسی کی زمین میں ہرن نے اپنا مسکن بنایا اس لیے کہ مباح ہے اور اس کے ہاتھ نے اس کی طرف سبقت کی، اور اس لیے کہ شکار ہے اگرچہ بغیر حیلہ کے پکڑے گئے ہوں، اور شکار اسی کا ہوتا ہے کہ جس نے پکڑ لیا، اور اسی طرح انڈا بھی ہے کیونکہ وہ شکار کا اصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محرم پر توڑنے یا بوننے کی وجہ سے جزا واجب ہوتا ہے۔ اور زمین والے نے اپنی زمین اس کے لیے تیار نہیں کی ہے تو یہ خشک کرنے کے لیے جھال پھیلانے کی طرح ہوا، اور جیسا کہ اس کے دار میں کوئی شکار داخل ہوا یا بکھیرے گئے دراہم اور شکر کہ جب اس کے کپڑے میں گر گئے تو وہ مالک نہیں بنے گا جب تک کپڑا نہ سمیٹے یا کپڑا اس کے لیے تیار نہ کیا ہو۔ اور زمین والے نے اپنی زمین اس کے لیے تیار نہیں کی ہے تو یہ خشک کرنے کے لیے جال پھیلانے کی طرح ہوا، اور ایسا ہوا جیسا کہ اس کے دار میں شکار داخل ہوا یا بکھیرے گئے دراہم اور شکر کے جب اس کے کپڑے میں گر گئے تو وہ مالک نہیں بنے گا جب تک کپڑا نہ سمیٹے یا کپڑا اس کے لیے تیار نہ کیا ہو، برخلاف اس کے کہ جب شہد کے مکھیوں نے اس کی زمین میں شہد بنایا ہو، اس لیے کہ شہد زمین کی پیداوار میں سے شمار کیا جاتا ہے، پس زمین کے تابع ہو کر وہ مالک بن جائے گا، جیسا کہ وہ درخت جو اس کی زمین میں پیدا ہوئے یا پانی بہنے سے جمع شدہ مٹی کی طرح ہوا۔ وَإِذَا أَفْرَخَ طَيْرٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی مملوکہ زمین میں پرندے نے بچے پیدا کیے یا انڈے دیے یا کسی ہرنی نے اس کو اپنا مسکن بنایا تو صاحب ارض ان جانوروں کا مالک نہیں بنے گا بلکہ جس نے پہلے قبضہ کیا وہی مالک ہوگا۔ اس کی دو دلیلیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ یہ ذکر کردہ اشیاء مباح ہے، اور مباح کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ المباح لمن سبقت یدہ الیہ، کہ مباح کی طرف جس کا ہاتھ سبقت کرے وہی مالک بن جاتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شکار ہے، اور شکار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ الصید لمن اخذہ، کہ شکار اسی کا ہوگا کہ جس نے پکڑ لیا۔ وَإِن كَانَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِ حِيلَةٍ، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر جانور بغیر حیلہ کے پکڑا گیا ہے تو اس کے شکار ہونے سے مانے نہیں ہے۔ مثلا کسی کی زمین میں کسی پرندے کے پر ٹوٹ گئے یا کسی جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور کسی نے اس جانور کو پکڑ لیا تو یہ اس کے شکار ہونے سے مانے نہیں ہے، جس نے پہلے پکڑا ہے وہی اس کا مالک ہے۔ وَكَذَا الْبَيْضُ، اور اوپر ذکر کردہ حکم انڈے کا بھی ہے، یعنی اگر کسی پرندے نے کسی کی زمین میں انڈے دیے تو پہلے قبضہ کرنے والا مالک بن جائے گا، کیونکہ یہ شکار کے لیے اصل ہے، اور شکار کے لیے اصل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر محرم ضائع کر دے ان انڈوں کو تو اس پر جزا واجب ہے، جیسے کہ شکار کی صورت میں اس پر جزا واجب ہوتا ہے۔ وَصَاحِبُ الْأَرْضِ لَمْ يُعِدَّ أَرْضَهُ لِذَلِكَ، یہاں سے صاحب ہدایہ مسئلے کی توضیح کے لیے اور تائید کے لیے 4 مثالیں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے سکانے کے لیے جال پھیلایا تھا کہ اس میں کوئی جانور پھنس گیا تو جو پہلے اس پر قبضہ کرے گا وہی مالک بن جائے گا، اور اسی طرح کسی کے دار میں شکار داخل ہوا تو دار میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ شخص مالک نہیں بنتا بلکہ جس نے پہلے قبضہ کیا وہی مالک بن جائے گا۔ او وقع ما نثر من السکر، تیسری اور چوتھی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے شکر بکیرا یا دراہم پھینکے اور کسی کے کپڑا میں گر گئے تو جب تک وہ کپڑے کو سمیٹے نہ تو وہ مالک نہیں بنتا، یا کپڑا اسی غرض کے لیے بچھایا ہو، دراہم اور شکر اس میں گر جائے تو اس سے بھی مالک بن جائے گا۔ بخلاف ما اذا عسل النحل فی ارضہ، البتہ اگر کسی کی زمین میں شہد کی مکھیوں نے شہد بنایا
تو وہ صاحب ارض کا مملوک تصور ہوگا، کیونکہ یہ زمین کے پیداوار میں شمار کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے عشری زمین میں اگر شہد کی مکھیوں نے شہد بنائے تو اس پر عشر بھی واجب ہوتا ہے، لہذا زمین کے تابع ہو کر یہ شہد بھی صاحب ارض کا مملوک ہوگا۔ کشجر النابت فیہا، یعنی جیسے کسی کی زمین میں اگر کوئی درخت اگتا ہے یا پانی بہنے کی وجہ سے مٹی جمع ہوتی ہے تو وہ اس شخص کی مملوک تصور ہوتی ہے، ایسی ہی شہد بھی اس کا مملوک تصور ہوگا۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔